احوال مقتحمی. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ. جمعۃ المبارک کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے. ہمارا سبق 16ویں پارہ اور سورۃ الکہف کے اندر جا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو پیغمبر علیہ السلام کے نظریاتی اور اعتقادی دشمن تھے، انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ اہل علم لوگ ہیں، آپ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے سوالات بتائیے جو ہم ان سے کریں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. یہود مدینہ نے اہل مکہ کو 3 سوالات دیے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر وہ تینوں سوالوں کا مفصل جواب دے دیں تو وہ پھر بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں ہوں گے، اور اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تو پھر بھی وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہوں گے. ہاں اگر وہ 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور ایک سوال کا مفصل جواب نہ دیں تو تب وہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہوں گے. ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، ایک سوال روح کی حقیقت کے متعلق تھا، اور ایک سوال ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے 2 سوالوں کے مفصل جواب ارشاد فرمائے، اور روح کے متعلق جو سوال تھا آپ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح امر ربی ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہو سکتا. 2 سوالات آپ سن چکے ہیں. آج ان کا تیسرا سوال اور اس کا جواب قرآن مجید بیان کر رہا ہے. علاوہ ازیں یہ جو آیات ہیں یہ مشرکین کے ایک شبہے کا جواب بھی ہے.
شبہ ان کا یہ تھا کہ دیکھو جی ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اختیارات دیے تھے. وہ مشرق تک پہنچا، مغرب تک پہنچا، اور بڑے اس کے پاس اختیارات تھے ما فوق الاسباب. اور آپ کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. میرے پیغمبر یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ذوالقرنین کا لفظی معنی ہے دو سینگوں والا، دو شاخوں والا. تو اکثر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی اس کے سر پر سینگ تو تھے نہیں، اس کی سلطنت ایسے تھی جیسے دو سینگ ہوتے ہیں. سلطنت کا ڈیزائن اور نقشہ ایسا تھا. یا بعض نے فرمایا کہ اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور ایک شاخ بالوں کی ادھر لٹکتی تھی اور ایک ادھر لٹکتی تھی، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا ذوالقرنین، یعنی دو شاخوں والا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ فرما دیں کہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے پہلے جملے کے اندر ہی اس کے اختیارات کی نفی کر دی کہ ذوالقرنین کو جو اتنے اختیارات دیے گئے، اتنی بڑی حکومت دی گئی، وہ مشرق میں پہنچا، وہ مغرب میں پہنچا، یہ اس کا اپنا کمال نہیں تھا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. یہ ہم نے اس کو تمکین، عزت اور دولت عطا فرمائی تھی. عطا فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ. وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے اس کو دی تھی مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہر قسم کے وسائل، ہر قسم کے اسباب وہ ہم نے اس کو عطا فرمائے تھے. یہ ہماری مہربانی ہے. تو ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی تقریباً 500 سال پہلے تھا. یہ وہ سکندر نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سکندر یونانی، سکندر مقدونی، الیگزینڈر دی گریٹ. یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ذوالقرنین ہے. لقب اس کا بھی سکندر تھا، ان کا بھی سکندر پڑ گیا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اس کو ہر قسم کے وسائل دے رکھے تھے. اس نے کیا کیا؟ وہ فتوحات کرتے ہوئے اور لوگوں کو جناب علاقوں کو فتح کرتے ہوئے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا. یعنی مغرب کی طرف چلتا 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 تمام علاقوں کو فتح کرتا کرتا کہاں پہنچ گیا؟ مغرب اقصی تک. اقصی کا مطلب ہے اینڈ، آخر، دور. تو مغرب اقصی یعنی وہ مغرب کی انتہا تک پہنچ گیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ فتوحات کرتے کرتے
رہتے مغرب کے اینڈ تک پہنچ گیا. وجدها تغرب فی عین حمیۃ، اور وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی کے اندر یہ غروب ہو رہا ہے. ووجد عندها قوما، اور وہاں ایک قوم تھی، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین تھے یہ نیک اور صالح آدمی تھے. جو سکندر مقدونی اور یونانی ہے وہ مشرک تھا، اور یہ کون تھے جی؟ صاحب ایمان تھے. بعض لوگوں نے نبی بھی کہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال حضرت ذوالقرنین یہ وہاں تک پہنچے، مغرب کے اینڈ تک پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی زمین کے اندر غروب ہو رہا ہے جو دلدل ہے، جو کالے رنگ کا پانی ہے. یعنی اندر اس پانی کے نیچے کالے رنگ کا کیچڑ تھا اور اوپر پانی تھا، اور لگتا ایسے تھا جیسے پانی کا رنگ کیا ہے؟ کالا. فی عین حمیۃ، سیاہ رنگ کے پانی تک پہنچا، اور وہاں سورج غروب ہو رہا تھا. وہاں تک گیا، آگے جناب وہ دلدل آ گئی، آگے وہ ایریا آ گیا، اور ذوالقرنین نے وہاں تک فتوحات کی. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو سورج ہے نا یہ غروب نہیں ہوتا، یہ ہماری نظر میں غروب ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں سورج کبھی غروب نہیں. یہ تو اپنا مولوی صاحب سے نبی کا بلائی، قرآن حدیث ہر جگہ سے لکھتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. او بھائی غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہمارے حساب میں غروب ہو جاتا ہے. اور اگر سعودی عرب سے جا کر فون کر کے پوچھے وہ کہیں گے جی کھڑا ہے، ابھی تو عصر کا ٹائم ہے. تو سورج جو ہے یہ غروب نہیں ہوتا، صرف یہ ایک پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اسی طرح یہ روشن رہتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. سورج جب صبح سویرے چڑھتا ہے نا اس وقت اس کی روشنی کم ہوتی ہے، کم دکھائی دیتی ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ سرخ ہے اور ڈم نظر آتا ہے. جس طرح یہ زیرو والے بلب نہیں ہوتے، ڈم بلب، اس طرح. تو در حقیقت سورج کی روشنی کے اندر کمی نہیں ہوتی. اس وقت بھی سورج اسی طرح روشن ہوتا ہے، اس وقت بھی سورج اسی طرح آگ جناب دہکا رہا ہوتا ہے، اور آگ کے الاؤ اس کے اندر جل رہے ہوتے ہیں. ہمیں جناب نظر ایسے آتا ہے، کچھ آگے اس قسم کی جناب صورتحال بنتی ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی روشنی کمزور ہے. سمجھ آئی جناب؟ اور اسی طرح پھر وہ جناب جب غروب ہوتا ہے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اب سورج کیا ہو گیا ہے؟ کمزور ہو گیا ہے. حالانکہ وہ حقیقتاً کمزور نہیں. یہ سائنسی باتیں ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے جناب. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچا، وجدها تغرب فی عین حمیۃ، وہ دیکھا اس نے کہ وہ ایک کالے چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے. ووجد عندها قوما، اور وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، کچھ لوگ دیکھے. وہاں بھی آبادی تھی اور کچھ لوگ وہاں آباد تھے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ سمجھ عطا فرمائی، یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. یہ لوگ تیری حکومت کے محتاط ہو چکے ہیں، اب تیری مرضی، اب تیرا اختیار، چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو اچھا سلوک کر. یعنی جب علاقے فتح ہوتے ہیں تو وہاں فتح کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو اس جناب مفتوح قوم کو ہلاک کر دے، چاہے جزیہ لے لے، چاہے ان کو آزاد کر دے. تو حضرت نے وہاں تک حکومت اپنی پہنچائی، اور اللہ تبارک و تعالی
ہم نے انہیں یہ جناب بات سجائی کہ یا تو ان کو تکلیف دیں اور عذاب دیں یا پھر ان پہ احسان کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ حضرت ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ جو لوگ ظالم ہوں گے ان کو ہم عذاب اور تکلیف دیں گے، اور پھر کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بھی ان کو ظلم کی سزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو لوگ ہماری دعوت پہ ایمان لے آئیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہ کلیہ لگایا کہ میں ان کو دعوت اسلام دوں گا، دعوت توحید دوں گا، جو لوگ مان جائیں گے ان کے لیے تو اچھا بدلہ ہے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا ہے جی؟ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جی؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کے بارے میں آسانی سے کام لیں گے۔ یہ وہ جو حضرت ذوالقرنین تھے نا، یہ مغرب کی طرف ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس بادشاہ نے اپنے وسائل استعمال کیے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گئے۔ یعنی اے بھائی جڑے بچے انہاں کون کنٹرول کرے سی؟ اے مسجد دے وچ بڈھے لٹیرے ودے میرے بھائی محلے والے ہو، کچھ غیرت کھاؤ، کچھ شرم کرو محلے والے ہو۔ میں تے یہ آواز لانی ہے، ہاں تکڑے ہو، شاباش۔ انہیں چھوڑا نال مقابلہ آ گیا ساڈا، نہ انہاں دی کوئی ماں ہے نہ انہاں دا کوئی پیو ہے جناب۔ یہ مسجد کو گراؤنڈ بنا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ طلوع شمس تک پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهم سترا، وہاں انہوں نے ایسی قوم دیکھی جو سورج سے بچاؤ کا، سورج کی گرمی سے بچاؤ کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا جنہوں نے، یعنی ایسی قوم تھی کہ جن کے کوئی مکان بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ جناب صاف میدان میں رہتے ہیں، درختوں کے نیچے رہتے ہیں، اور جناب انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ یعنی اس قسم کے وہ لوگ تھے کہ وہ جناب ٹرائب قسم کے، جیسے آج کل ہوتے ہیں نا وہ جناب وہ فلانے جنگل میں، فلانے جناب والا ایریے میں وہاں رہتے ہیں جناب دیہاتی اور جنگلی لوگ، وہ اس قسم کے جنگلی لوگ تھے۔ کوئی ان کے نہ کپڑے تھے، نہ ان کے خیمے تھے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی بچاؤ کی چیز تھی جناب۔ من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور اسی طرح جناب والا ہم نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ ثم اتبع سببا، پھر حضرت جو ہے ذوالقرنین، پھر انہوں نے وسائل استعمال کیے اور پھر چل پڑے۔ اب کس طرف گئے قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اب شمال کی طرف گئے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے پاس پہنچے، یعنی شمال کی طرف گئے، او آگے جناب اینڈ پہ جا کر پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، رستہ تھا، اور اس رستے سے اس طرف والی قومیں ادھر آ جاتی تھی۔ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، اور وہ ایسی قوم تھی کہ جو ان کی زبان بھی سمجھنے سے قاصر تھی، یعنی ان کی زبان کوئی اور تھی، ان کی زبان بہرحال وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔
علاقے کو فتح کیا ہے، اور اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ادھر سے کچھ لوگ آتے ہیں درے سے گزر کر ہمارے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی بچاؤ کی صورت بنائیں، یہ ہم بڑے ان سے تنگ ہیں، ہم آپ کی اب رعایت۔ اچھا جناب، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اور وہ جو پرلے علاقے سے قوم حملہ آور ہوتی تھی ان کا لقب تھا یاجوج ماجوج، کہ وہ آتے ہیں جناب مفسدون فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ان لوگوں نے حضرت کو پیشکش کی کہ جی ہم آپ کو کوئی پیسے، جرمانہ یا جو بھی آپ خرچہ لینا چاہیں ہم خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان کیا بنا دیں، دیوار بنا دیں، کہ تاکہ یہ لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں جی، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا قال ما مکنی فی ربی خیر، یہ میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، موٹی موٹی بات سمجھ لیں کہ انہوں نے سوال کیا اور اللہ نے یہ جوابات ارشاد فرما دیے۔ فرمایا قال ما مکنی فی ربی خیر، حضرت نے کہا بھائی مجھے تم سے خرچہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو رب نے دیا ہوا ہے نا مال و دولت وہ میرے پاس کافی ہے۔ ہاں ایک بات ہے فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم جناب طاقت کے ذریعے یعنی اپنا لیبر کے ذریعے تم میرے ساتھ تعاون کرو، طاقت کے ذریعے، لیبر کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، کام کے ذریعے، پیسے کی نہیں، تم کام کرو۔ فَأَعِینُونِی، تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ذریعے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار اور بڑی مضبوط دیوار بنانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت نے وہاں دیوار بنائی، آڑ بنائی، آتونی زبر الحدید، کہ جناب حضرت نے پھر جناب لوہے کے پھٹے، لوہے کی اینٹیں اور اس قسم کا سارا سامان منگوایا۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب حضرت نے وہ پہاڑوں کی کناروں تک اس دیوار کو چن دیا اور اس دیوار کو بنا دیا، تو پھر حضرت نے فرمایا اب جناب میرے پاس لے آؤ پگھلا ہوا تانبا۔ اب وہ جناب تانبا باقاعدہ پگھلایا گیا، اور پگھلانے کے بعد پورا بہت بڑا سسٹم ہوگا جناب، بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، کہ اب اس دیوار کو اتنی آگ جلاؤ کہ یہ لوہا جو ہے نا، جو لوہے کی اینٹیں اور لوہے کی چادریں ہیں یہ سرخ ہو جائے، اتنی آگ جلائی گئی۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ آگ کی طرح سارا لوہا سرخ ہو گیا، حضرت نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا لے آؤ ان کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو حضرت نے وہاں جناب درمیان میں تانبا ڈالا اور وہ ساری کی ساری درزوں کے اندر، اور وہ جناب بالکل دیوار جو ہے وہ یکجان ہوگی، اتنی بڑی مضبوط دیوار حضرت نے وہاں جناب اس منصوبے کے تحت کھڑی کی۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پھر حضرت نے فرمایا کہ اب یہ دیوار اونچی اتنی ہے اور چکنی اتنی ہے کہ وہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکیں گے۔ چلو پہاڑ پہ تو بندہ چڑھ جاتا ہے، دیوار پہ کیسے چڑھے گا؟ پھر اتنی اونچی دیوار جناب، اور فرمایا نہ وہ چڑھ سکیں گے، وَمَسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس کے اندر سوراخ کر سکیں گے، یعنی اتنی مضبوط دیوار ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جب تانبا اور اس قسم کی چیزیں پگھلائی جاتی ہیں تو پھر وہ ایک بہت بڑی ہماری دنیا کے حساب سے مضبوط چیز بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جناب ایک بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آس پاس کیا بنائی؟ ایک دیوار بنائی۔
اور وہاں وہ کارخانہ آج تک اس کی علامت موجود ہے جہاں وہ تانبا جناب سیسا پگھلایا گیا تھا، آج بھی وہاں وہ موجود ہے۔ ہم نے اس سے پہلے وہ کارخانہ بھی دیکھا ہے جو صدیوں تک موجود رہا، اب وہ کارخانہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کی علامت موجود ہے۔ تو یہ جناب تانبے کے ذریعے، لوہے کے ذریعے حضرت نے وہ دیوار بنائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں، وَتَرَكْنَا مَكَانَ فَإِذَا جَاءَ، حضرت نے فرمایا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، کہ یہ جو میں نے دیوار بنائی ہے، یہ جو سارے کا سارا منصوبہ میں نے مکمل کیا ہے، اس میں میرا کمال کوئی نہیں، کس کا کمال ہے جی؟ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ رحمتٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہ دیوار قائم رہے گی، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ کا کوئی ایسا اللہ کی طرف سے ٹائم آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو ریزہ ریزہ بھی کر دے گا، یا قیامت کے دن اور یا قیامت سے پہلے جب بھی اللہ چاہے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح پھر اینڈ پہ یہ ہوگا کہ اینڈ پہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نکلیں گے، اور نکل کر اس وقت پھر سور پھونکا جائے گا، وہ قیامت کے قریب کے حالات ہوں گے۔ تو حضرت نے اپنا ذوالقرنین کا یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس میں سے نتیجہ یہ نکالا کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ذوالقرنین مختار کل تھے، مختار کل ہونا کس کی شان ہے جی؟ اختیار تو ہم بھی رکھتے ہیں، اختیار آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک اختیار ہے ما فوق الاسباب، اسباب نہ ہو اور وہ جناب کوئی کام کرے، مثلا سننے کے اسباب کوئی نہیں ہے، ہم یہاں سے پکارے اور وہ سن لے، کوئی بزرگ جو مدفون ہے قبر میں، تو یہ اس کا سننا کیا ہوگا جی؟ ما فوق اور آپ سن رہے ہیں، آپ میری بات آپ اسباب کے مطابق سن رہے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا جناب کہ انہوں نے جناب وہاں اسباب استعمال کیے، حضرت ما فوق الاسباب اختیار نہیں رکھتے تھے۔ قرآن بار بار کہتا ہے ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے سبب اور وسیلے وہ استعمال کیے، وسائل استعمال کیے۔ تو حضرت مختار کل نہیں تھے، انہوں نے وسائل استعمال کیے تھے۔ دوسری بات، حضرت جو ہے یہ جناب وہ بڑی مشکل سے مغرب تک پہنچے، لیکن وہاں اس کالے چشمے سے آگے نہیں جا سکے، رکاوٹ آ گئی، آگے کالی دلدل ہے جناب، تو رکاوٹ آ گئی نا، یہ ان کی عاجزی اور کمزوری پر دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت جب جناب مشرق کی طرف گئے تو وہاں جو قوم تھی ان کی زبان حضرت نہیں سمجھتے تھے، ترجمان کے ذریعے بات سمجھی گئی۔ تو جو تمہاری زبان بھی نہ سمجھے، کیا خیال ہے جی وہ مختار کل ہوتا ہے؟ نہ پیر ہوئے پٹھان، پیر پٹھان ہوئے پشتو بولن والا، یا جناب تسی وہ چھوڑو پشتو بولن والا پٹھان مرید ہو اور وہ پیر کی جناب قبر پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ پشتو میں اس کو پکارے، تو کیا خیال ہے اگر پیر نے سن بھی لیا فرض کرو تو وہ اس کی بات کو سمجھتا ہے؟ اول تو سنتا کوئی نہیں نا، اور اگر سن لیتا تو سمجھتا ہے؟ زندہ بھی نہیں سمجھتا، زندہ بھی نہیں سمجھتا۔ اس لیے میرے بھائی یہ ساری پکاروں کو سمجھنے والا، ساری پکاروں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، حجر اسود کے پاس، ملتزم کے پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انگریزی میں بلا رہا ہے، کوئی پنجابی میں بلا رہا ہے، اور کوئی جناب والا کسی زبان میں، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، ساری زبانوں کو سمجھنے والا کون ہے؟
اگر کوئی اور بھی سمجھ سکتا ہے تو بتائیں جناب، یہاں تو ترجمان رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، ترجمہ کر کے مجھے بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ بھی ہے کہ ذوالقرنین ان کی زبان نہیں سمجھ سکے۔ پھر اور بات یہ ہے کہ حضرت نے ان سے مدد مانگی۔ تم کہتے ہو کہ حضرت کو بڑے اختیارات تھے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، حضرت نے کیا مانگی جناب؟ مدد مانگی کہ بھائی لیبر کے ذریعے میری مدد کرو۔ تو جو لوگوں سے مدد مانگے کیا خیال ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، بڑی آسان سی بات ہے۔ جو لوگوں سے مدد لے رہا ہے، جو لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، جو ان کی زبان اور بولی نہیں سمجھتا، جس کو دور سے بلائیں تو اس تک ہماری شور و پکار نہیں پہنچتی، وہ ہماری کیا مشکل کشائی کرے گا؟ مشکل کشائی تو وہ کرے گا جو سب کی پکاروں کو سنتا ہے۔ تو فرمایا حضرت کے آگے تو یہ رکاوٹیں آئی، مکنّا لہو فی الارض، ہم نے ان کو یہ جناب رتبہ دیا کہ ہم نے ان کو پوری دنیا پر حکومت کا موقع عطا فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت نے ایک اور اصول بیان کیا۔ حضرت نے اصول یہ بیان کیا کہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی ظلم کرے گا، جو آدمی ظلم کرے گا، فسوف نعذبه، اس کو ہم کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے۔ ثم يرد الى ربه، دنیا میں بھی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بھی اس بندے کو کیا ملے گی؟ وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اللہ اس کو بڑا سخت عذاب دے گا۔ تو ظالم کے لیے دنیا میں بھی عذاب، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ، اور جناب والا وہ جناب آگے سے وہ کہتے ہیں بولنا بھی نہیں، کیا کرنا ہے جی؟ نہ جس پہ ظلم ہوگا کیا خیال ہے وہ چیخ چاک کرے سی یا نہ کرے سی؟ کائی نہ کائی بد دعا دے سی، حال حال گتے سی، بالکل لازمی بات ہے، حال حال گتنی ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ تو جناب بیچارہ حال حال دیتا ہے، لوگوں بلیندہ ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں کو بلائے۔ اور آج تو اتنے مظالم ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ حال حال کیوں گتے ہیں، تسی جناب آواز کیوں لگاتے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا؟ وہ کوئی بندہ ہی نا کہ کسی غریب بندے کو جناب بیٹھا کے لے گیا، اتنے بن کے ان کوٹے ان غریب آدمی ہے وہ حال حال گھٹنی آئی کہ نہیں گھٹنی، اس حال حال گھٹی وہ آتے ہاں ہاں تو حال حال کیوں گھٹیندا پیا، تو میری بدنامی کریندا پیا محلے دے وچ، لوکاں پتہ لگ ویسی بھئی اس ظلم کیتا، تو اے ظلم صحیح آ تے حال حال بھی نہ گھٹ ہو جے، حال حال گھٹے سے تے میری بدنامی ہو ویسی۔ اور اللہ کے بندے اگر تجھے بدنامی کا خوف ہے تو ظلم کر ہی نہیں، اور اس کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کسی کا جناب گلا دبایا نا ظالم نے، تے اس بیچارے دی اکھی نکل گئی، اکھی تو باہر نکل آ گئی، گلا دبائیے گا جو انہوں آکھن لگا ہے بے ایمانہ میں تیرے فائدے واسطے تیرا گلا دبایا ہے تے تو میں اکھی کٹ دے، تو اکھی کٹ دے، تو بڑا بدماش بن گیا۔ آج یہ حالت ہے، اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ وہ شعر کہتے ہیں نا، وہ شاد لکھنوی کا شعر ہے کہ نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی ہے، یہی گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی ہے، کہ سیاد کہتا ہے گھٹ گھٹ کے مر جا، تڑپنا اور بولنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ ظالم ہوں گے، جو ظلم کریں گے، جو زیادتی کریں گے، ان کے متعلق آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے، یا ان کا ساتھ دینا چاہیے؟
جی آواز آواز اٹھانی چاہیے، یا ساتھ دو بھائی برادری ساڈی ہے، رشتہ داری ساڈی ہے، لہذا رشتہ داری مد نظر رکھتے ہوئے تے چپ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کا ساتھ نہ دو ورنہ جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے۔ تو چاہے اپنی برادری ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے جناب جو کچھ بھی ہو، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو اس واقعے سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ حضرت سارے علاقوں میں گئے اور حضرت نے وہاں جناب والا حکومت بھی کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سکندر مقدونی نہیں ہے، یہ جناب صالح بادشاہ تھا، ذوالقرنین اس کا جناب لقب تھا، سائرس یا اس قسم کا اس کا نام تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد ہوا ہے، یعنی اس سکندر اعظم سے بھی پہلے یہ بادشاہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جناب تھوڑا سا حال احوال ہمیں بتا دیا ہماری رعایت کے لیے۔ بعض مشرک لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ذوالقرنین نے مدد نہیں مانگی تھی، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ذوالقرنین نے، وہ کہتے ہیں جی دلیل ہے جی جب اس نے مدد مانگی۔ او اللہ کے بندو، مدد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ جہاں مجھے پیاس لگے اور میں آپ کو کہوں مجھے پانی دو پانی دو، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں آپ سے مدد مانگوں، میں بیمار ہوں میں آپ سے ہیلپ مانگتا ہوں، میں غریب ہوں میں آپ سے ہیلپ مانگتا ہوں، تو یہ ہیلپ مانگنا جائز ہے۔ اور یہاں مجھے پیاس لگے اور میں جناب والا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہوں کہ اے داتا صاحب، اب داتا صاحب کہاں ہیں جناب؟ لاہور میں، اور زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ بہت ہو چکے ہیں۔ ایک نوی گل جناب جانے جی وہ سارے زندہ اندر جانے جی سلطان باؤ صاحب قبر دے وچ زندہ، میں راتی انہاں دا رسالہ پڑھیا، رسالہ ہوئی، وہ جناب زندہ ہیں اور وہ اندر سے تصرف کرتے ہیں، فوت ہی کوئی نہیں ہوئے، وہ سلطان انا للہ و انا الیہ۔ یہ عقائد ہے شرکیہ، تو ان شرکیہ عقائد کا رد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ یا چپ کر کے جناب کہاں بھائی لوگ کے آسی تے لوگ سارا مخالف ہو جاسی، لوگ مخالف ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ شرک کا رد اس لیے کرنا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہو جائے اور بندہ اس گناہ پہ فوت ہو جائے، اس بندے کی مغفرت ہونا ناممکن ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ جو آپ کو بتائے گا وہ آپ کی خیر خواہی کرے گا یا آپ کے جناب مخالف ہوگا؟ وہ تو میرے بھائی آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے تاکہ اللہ کرے آپ کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ آمن و عمل صالحا یہاں آیا ہے جناب، یہ اما من آمنا یہاں ایمان کا ذکر، وعمل صالحا اعمال کا ذکر بعد میں۔ پورے قرآن میں غور کریں، پورے قرآن میں ایمان کا ذکر پہلے، اعمال کا ذکر بعد۔ دونوں ضروری ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اعمال سے بھی زیادہ ضروری کون سی چیز ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ اور ایمان اور عقیدہ پہلے ہوگا تو تب اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، پتہ نہیں کیا کیا اعمال کرتے رہے، اللہ کے دربار میں وہ کبھی قبول نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی مکے میں دعوت دی جی؟ ایمان۔ 13 سال تک ایمان اور عقیدے کی دعوت دیتے رہے۔ اس لیے میرے بھائی ایمان پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اور عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد جب ہم اعمال کریں گے تو ان اعمال کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی یقیناً عطا فرمائے گا۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اعمالہم کرماد اشتدت، ان کے اعمال اس طرح ہیں جس طرح راکھ اور سوہ ہوتی ہے، بیکار ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو قبول